السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے کہ کل بھی میں نے کچھ باتیں آپ سے عرض کی تھیں جو کہ بہت ضروری باتیں تھیں، آج تھوڑا سا ان کا ذکر دوبارہ کرتی چلوں تاکہ لیکچر کو سمجھنے اور سیکھنے میں آپ کو آسانی رہے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ کسی بھی زبان کو سیکھنے کے لیے 3 چیزیں بہت اہم ہیں۔ الاستماع، اس کو غور سے سننا، جو بھی میں نے آپ کو پڑھایا اس کو آپ نے کان لگا کے توجہ کے ساتھ سننا ہے۔ سامنے بک کھلی ہوئی ہے، بک میں نے آپ کو PDF میں بھیج بھی دی ہے، اور اس کا جو صفحہ پڑھایا جا رہا ہے وہ بھی بھیج دیا ہے، تو اس کو دیکھ کے آپ نے بار بار سننا ہے، ٹھیک ہے۔ والقراء، اس کے بعد اس کی بار بار پریکٹس کرنی ہے، مشق کرنی ہے، آپ نے اسے بار بار دہراتے جانا ہے، ٹھیک ہے۔ والکتابہ، پھر اس کے بعد آپ نے اس کو لکھنے کی کوشش کرنی ہے، کیا میں یہ لکھ سکتی ہوں، تاکہ آپ کو عربک بولنے کے ساتھ ساتھ تھوڑی لکھنی بھی آ جائے، ٹھیک ہے۔ اور یقین جانے جب آپ اس کی بار بار پریکٹس کریں گے تو آپ کو ایسے ہی ثواب ملے گا جیسا کہ آپ ذکر اللہ کر رہے ہیں، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، کوئی بھی تسبیح بیان کر رہے ہیں، اتنا ہی ثواب ملے گا، کیونکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ طالب علم کے لیے دنیا کی ہر چیز جو ہے وہ دعائے مغفرت کرتی ہے، اور وہ علم سیکھنے کی غرض سے ایک لفظ بھی پڑھتا تو اس کو اس پہ نیکیاں ملتی ہیں، ٹھیک ہے۔ حتیٰ کہ جو دریا کی مچھلیاں ہیں وہ بھی اس کے لیے دعائے مغفرت کرتی رہتی ہیں، تو اس وجہ سے آپ نے اس کی بار بار ریپیٹیشن کرنی ہے، تو سمجھیے گا جیسے آپ تسبیح کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں۔ ایک اہم بات دوسری، یہ جن لوگوں کا میڈیم انگلش ہے، جو لوگ انڈیا سے اور لنڈن سے ہیں، اس کے علاوہ اور بھی بہت دور دراز کنٹریز سے لوگ ایڈ ہیں، تو وہ پلیز مجھے پرسنل میں ضرور انفارم کر دیجئے گا کہ آپ، مجھے نہیں پتا آپ کا کون سا میڈیم ہے، بول چال کے لیے آپ کون سا میڈیم استعمال کرتے ہیں، تو اردو کے علاوہ اگر انگلش آپ کا میڈیم ہے تو آپ کو ایک وائس انگلش میں بھی سینڈ کر دیا جائے گا انشاءاللہ، تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی رہے۔ اور تھرڈلی مجھے آپ سے یہ کہنا تھا کہ جو بھی آپ نے اب ڈسکشن کرنی ہے، مطلب سبق کے علاوہ کسی بھی قسم کی فی کے بارے میں یا کسی اور قسم کی ڈسکشن کرنی، تو آپ نے پرسنل میں کرنی ہے، کیونکہ اب ہمارا لیسن سٹارٹ ہو گیا ہے، تو بہت زیادہ میسیجنگ سے آپ نے پرہیز کرنا ہے، تاکہ لیسن کے دوران چیٹ وغیرہ نہ آئے، صرف لیسن ہو اور اس کے بعد آپ لوگ سنانا شروع کریں۔ اگر سبق کے متعلق کوئی بات آپ کو سمجھ نہیں آئی تو آپ مجھ سے بے شک 100 دفعہ پوچھیں، گروپ میں ہی پوچھیں، تاکہ سب کا بھلا ہو، سب کا فائدہ ہو، انشاءاللہ العزیز میں آپ کو ضرور بتاؤں گی۔ تو اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سبق کے آغاز سے پہلے میں نے جیسا کہ کل عرض کیا تھا کہ میں آپ کو کچھ دعائیں سکھاؤں گی، تو وہ دعاؤں کا اہتمام آپ نے لازمی کرنا ہے۔ دعائیں پڑھ کے آپ نے کوشش کریں کہ باوضو ہو کر بیٹھیں، لیکن اگر وضو نہیں ہے تو بھی آپ نے اچھے طریقے سے ادب کے ساتھ بیٹھ کے تو سبق کو دہرانا ہے، ٹھیک ہے۔ دعائیں، رب اشرح لی، ربی اشرح لی، ٹھیک ہے، اے میرے رب میرا سینہ کھول دے، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، اور میرے کام کو آسان کر دے، واحلل عقدۃ من لسانی، میری زبان کی گریں کھول دے، یفقہوا قولی، کہ لوگ میری بات کو انڈرسٹینڈ کر لیں، سمجھ لیں۔ اس دعا کا اہتمام کرنا ہے۔ پھر ربی زدنی علما، 3 دفعہ اس کو پڑھنا ہے۔ اس کے بعد اللہم افتح علی ابواب رحمتک وانشر علی خزائن علمک، اے میرے رب مجھ پہ اپنی رحمت کے دروازے کھول دے اور اپنے علم کے خزانے مجھ پہ عیاں کر دے۔ یہ دعائیں بار بار آپ سنیں گے تو انشاءاللہ العزیز آپ کو یاد بھی ہو جائیں گی۔ پڑھتے ہیں ہم اپنے آج کے لیسن کی طرف۔ بک جو میں نے آپ کو PDF میں بھیجی ہے، اس کا نام ہے الدروس اللغۃ العربیہ الجزء الاول۔ فرسٹ جو ہماری فیز ہے، جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ 6 فیزز ہوں گی اس کورس کے لیے، جو 6 فیزز تک جائے گا انشاءاللہ وہ علامہ بن جائے گا، یعنی عربی میں بات چیت کرے گا اور سمجھے گا اور ہر چیز عربک میں سمجھ سکے گا۔ تو جو فرسٹ ہماری فیز ہے اس میں اس بک کا جزء الاول جو ہے وہ پڑھایا جائے گا انشاءاللہ۔ الدروس اللغۃ العربیہ، الدرس الاول، الدرس الاول، الدرس کا مطلب ہے سبق، الاول کا مطلب ہے پہلا، ٹھیک ہے، پہلا سبق۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ کسی بھی چیز کی طرف اگر ہم نے اشارہ کرنا ہو تو ہم
کیا کرتے ہیں اردو میں، کیا استعمال کرتے ہیں، یہ وہ، ٹھیک ہے. تو اسی طریقے سے عربک میں بھی کسی چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لیے جو ٹرم استعمال ہوتی ہے اسے ہم کہتے ہیں ہاذا، ٹھیک ہے. ہمارے سبق کا نام ہے ہاذا. پہلا سبق کس چیز کے بارے میں ہوگا؟ ہاذا. اسم اشارہ کے بغیر جملہ مکمل نہیں ہوتا. جیسے میں کہتی ہوں اردو میں یہ میز ہے، اگر میں کہوں میز ہے، کرسی ہے، تو میرا جملہ مکمل نہیں. اسی طریقے سے عربک میں بھی اگر ہم ہاذا کا استعمال نہ کریں اسم اشارہ کا تو جملہ مکمل نہیں ہوتا، ٹھیک ہے. تو اسم اشارہ وہ کلمہ ہے جس سے کسی بھی چیز کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے. آپ کو قرآن حکیم میں بہت جگہ پر اسم اشارہ ملے گا، تو ہم اس کو ڈسکس کر لیتے ہیں. اسم اشارہ جو ہے وہ مذکر کے لیے علیحدہ ہوتا ہے، مؤنث کے لیے علیحدہ ہوتا ہے، اور تثنیہ یعنی دو لوگوں کے لیے علیحدہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے. آج ہم صرف اسم اشارہ مذکر کی بات کریں گے. اسم اشارہ کی دو قسمیں ہوتی ہیں، للقریب، للبعید، ٹھیک ہے. قریب کی چیزوں کے لیے یہ اور دور کی چیزوں کے لیے وہ، جیسے اردو میں استعمال ہوتا ہے نا، اسی طریقے سے عربک میں قریب کی چیزوں کے لیے ہاذا اور دور کی چیزوں کے لیے ذالک. لیکن آج ہم صرف ہاذا کو ڈسکس کریں گے انشاءاللہ. دوسری اہم بات آپ کو یہ بتانی ہے کہ عربی میں جتنی بھی ووکیبلری ہوتی ہے اس کے لاسٹ پہ آپ کو دو پیش ملیں گی. جیسے ہاذا بیتن، ٹھیک ہے، بیتن، یہ جو لاسٹ پہ تن ہم بول رہے ہیں یہ کیا ہے؟ یہ دو پیش ہے. دو زبر، دو زیر اور دو پیش کو ہم تنوین کہتے ہیں عربک میں، اور اس کو بولنے کا طریقہ کیا ہے؟ ہم تن کہتے ہیں، تن، 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 ٹھیک ہے. تو عربی میں کوئی بھی لفظ ہو نا، جیسے انگلش میں کتنی ووکیبلری ہم یاد کرتے ہیں، تو عربی میں کوئی بھی ووکیبلری یاد کرنی ہو، رنگوں کا نیم ہو، کلرز نیم ہو، فروٹس نیم ہو، سبزیوں کے جس چیز کا مرضی نام ہو، تو اس کے اینڈ پہ جو ہے یہ دو پیش کی تنوین ہوتی ہے، یعنی نام ہی ہم ایسے لیتے ہیں کسی چیز کا. تو جیسا کہ آپ کو بک کا پیج سامنے نظر آ رہا ہے، تصویر بنی ہوئی ہے گھر کی. ہاذا بیتن، یہ گھر ہے. ہاذا بیتن، یہ گھر ہے. ہاذا مسجدن، یہ مسجد ہے. ہاذا بابن، یہ دروازہ ہے. ہاذا کتابن، یہ کتاب ہے. ہاذا قلم، یہ پینسل ہے. ہاذا مفتاح، مفتاح کھولنے والی چابی، یہ چابی ہے. ہاذا مکتب، یہ میز ہے. ہاذا سریر، یہ چارپائی ہے یا بیڈ بھی کہتے ہیں، یہ بیڈ ہے. ہاذا کرسی، یہ کرسی ہے. آپ نے لیسن کو غور سے سن کے اس کو بار بار پڑھنا ہے تاکہ آپ کو ازبر ہو جائے، ٹھیک ہے. ابھی تو آپ کو تصاویر نظر آ رہی ہیں تو آپ دیکھ کے ترجمہ کر لیں گے یہ گھر ہے، یہ مسجد، لیکن جب آپ کے ایگزامس ہوں گے تو اس میں آپ کو تصاویر نہیں ہوں گی. پوچھا جائے گا ہاذا بیتن، اس کا نیچے ترجمہ لکھا جائے گا یہ گھر ہے، یہ دروازہ ہے، یہ چابی ہے، تو آپ کو درست آپشن کو ٹک مارک کرنا ہوگا. تو اس وجہ سے آپ نے اسے یاد کر لینا ہے اچھی طریقے سے. بار بار پڑھیں گی تو خود ہی آپ کو ازبر ہو جائے گا کہ بیتن گھر کو کہتے ہیں، مسجدن مسجد کو کہتے ہیں. یہ آج کا پہلا سبق، آپ کا پہلا سبق تھا. کچھ باتیں میں نے امپورٹنٹ بتانی تھی، کچھ دعائیں وغیرہ، تو اس وجہ سے آڈیو تھوڑی لمبی ہوئی، لیکن آئندہ انشاءاللہ 2 یا 3 منٹ کی آڈیو ہوگی تاکہ سامعین جو سننے والے ہیں ان کو بھی آسانی رہے، ٹھیک ہے. تو اس کو آپ نے اچھے طریقے سے یاد کر لینا ہے، اور پھر یاد کرنے کے بعد آپ نے اس کو سنانا ہے، ٹھیک ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.